चाइनीसा ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स की मुकम्मल कहानी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आज मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि इस ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामा की एंडिंग कैसे होगी। सो मुकम्मल कहानी जानने के लिए आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि नौशरवान और दुआ की शादी हो चुकी है और दोनों एक साथ बहुत खुश भी हैं, लेकिन कशमाला इनकी खुशी को आग लगाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। दुआ पर एक बार हमला करवा चुकी है, नौशरवान से बातें सुन चुकी है। पापा साईं और अम्मा साईं से डांट के बावजूद भी वो नौशरवान की ज़िंदगी से दुआ को निकालने के लिए सुरैना से रब्ता करती है। इसके बाद सुरैना, जिसे पहले ही उम्मीद थी कि दुआ जल्द ही इसके पास वापस आ जाएगी, इसे ऐसा लगता था कि कुछ दिनों में ही नौशरवान का दिल दुआ से भर जाएगा और फिर दुआ उसके पास आ जाएगी। लेकिन नौशरवान इस कदर दुआ से मोहब्बत करता है कि दुआ तो सुरैना का नाम भी नहीं सुनना चाहती। सुरैना ने नौशरवान के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। वहीं कशमाला को लगता है कि सुरैना के ज़रिए वो दुआ को वापस उसी दलदल में धकेल सकती है जहाँ से दुआ आई है। अगर देखा जाए तो गलती दुआ की भी है। वो सुरैना की धमकियों के बारे में नौशरवान को नहीं बताती, ये सोच कर के नौशरवान इसके माजी के बारे में जानकर कहीं इससे बदगुमान ना हो जाए। अपनी माजी से पीछा छुड़वाने के लिए दुआ इतना भी नहीं कर सकी कि अपना फ़ोन नंबर तब्दील कर ले, या फिर सुरैना को ब्लॉक ही कर देती। बस इसकी बातें सुनती रही। ऐसे में सुरैना मौका मिलते ही दुआ से मिलने नौशरवान के घर पहुंच जाएगी। दुआ को देखकर उसे हैरत का झटका लगेगा कि पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है कि नौशरवान इस कदर इसका दीवाना है कि अपनी सारी दौलत इसके कदमों में निछावर करती है। वो दुआ को डराने धमकाने की कोशिश करेगी कि सरकार जी से सिर्फ एक बार तुम मिल लो, वरना तुम्हारी और तुम्हारे नौशरवान की ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। सुरैना को अंदाज़ा हो गया था कि दुआ अपने लिए तो सरकार जी के लिए कभी नहीं मानेगी, लेकिन अगर मैं उसे नौशरवान का कहूँगी तो ज़रूर मेरी बात मान जाएगी। इसलिए वो दुआ से कहती है कि मुझे सरकार जी ने धमकी दी है कि वो नौशरवान को मरवा देंगे। अब दुआ ये सुनकर परेशान हो जाती है। सुरैना की बातें सुनकर इस पर शादी की रात पर होने वाला हमला भी याद आ जाता है। कहीं वो हमला तो उन्होंने नहीं करवाया, अगर नौशरवान को कुछ हो गया उसकी वजह से तो वो क्या करेगी। ये खौफ इसे दिन रात परेशान करता है और सुरैना इसी का फ़ायदा उठाते हुए दुआ को मजबूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन नाकाम रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि फराज की जॉब नौशरवान की कंपनी में लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता फराज नौशरवान के करीब होगा, और जब इसे पता चलता है कि गजनवी साहब ने किसी बदनाम लड़की से शादी की है तो ये सुनकर फराज हैरान होता है। इतना अमीर और हैंडसम शख्स को क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह की लड़की से शादी करने की। लेकिन शायद इसे पता नहीं कि मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता। उसने तो मोहब्बत की ही नहीं थी, वरना दुआ को यूं बदनाम न करता। इसने तो मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया था और अब फिजा की जिंदगी अजाब बना रहा है। इसके बच्चे को भी किसी तौर पर अपना नाम देने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि तंग आकर फिजा को ही घर से निकाल देता है। अपने बाप की डेथ के बाद इसके दिल से वो डर भी खत्म हो जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं। माँ तो पहले ही इसका साथ देती थी, इसलिए फिजा को इस हालत में घर से निकाल लेगा कि चली जाओ यहाँ से। फिजा अपने बाप के घर आ जाती है। अब फिर से इसकी जिंदगी रोते धोते और बाप के ताने सुनते गुजरेगी। वहीं दूसरी तरफ नौशरवान दुआ के साथ खुश है, लेकिन दुआ का यूं खोए खोए रहने पर परेशान भी है। शायद इसे अपने घर वालों की याद आती है, इसलिए परेशान है। लेकिन वो तो नौशरवान को बता ही नहीं पा रही कि इसके साथ चल क्या रहा है। ऐसे में नौशरवान दुआ से कहता है कि दुआ, तुम घर में उदास रहती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। तुम्हारा दिल लगा रहेगा और तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी। अब दुआ जो घर बैठी बोर हो चुकी है, इस टेंशन को दूर करने के लिए वो दोबारा से यूनिवर्सिटी जाने के बारे में सोचती है। लेकिन वहाँ पर भी लोगों की बातें इसका पीछा नहीं छोड़ती, तो वो अपना इरादा बदल लेती है। इस पर जो दाग लग चुका है इसको चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकती। और फिर रोमी के ज़रिए नौशरवान को भी पता चल जाता है और वो सुरैना से कहता है कि दूर रहो मेरी बीवी से, वरना मैं वो हालत करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। वक्त के साथ साथ दुआ किसी काम से जाती है तो यूं एक दिन फिजा रक्शे में बैठी दुआ को देख लेती है, जो स्कूल से घर जा रही होती है। इसकी नज़र गाड़ी से उतरती दुआ पर पड़ती है। वो भागकर दुआ के गले लग जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर रो पड़ती हैं। दुआ, कहाँ थी तुम? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। बस यही दुआ करती थी कि काश एक बार तुम्हें मैं देख लूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मुझे तो लगता था कि मैं अपनी बहन को खो चुकी हूँ। वहीं पर दुआ फिजा के गले लगकर खूब रोती है और फिर अपने साथ जो कुछ गुजरी उसे बताती है। फिजा इससे पूछती है कि आखिर वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम घर से भागी थी।
جس پر دعا بتاتی ہے کہ میں گھر سے باقی نہیں تھی۔ فراز نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا، اپنی امی سے ملوانا چاہتا تھا، لیکن اس کمزاد نے مجھے دھوکہ دے کر بے ہوش کر کے مجھے کسی عورت کے اوپر بھیج دیا۔ فضا اس سے پوچھتی ہے اب یہ سب جس پر دعا بتاتی ہے کہ میری قسمت اچھی تھی جو نوشروان جیسا شخص کے ساتھ مل گیا اور مجھے دلدل سے نکال کر عزت کی زندگی دی۔ ایسے میں فضا اس کے گھر چلی جاتی ہے، نوشروان سے بھی ملتی ہے۔ میری بہن، دعا کے لیے آپ نے جو کچھ کیا، میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گی۔ ہمارے اپنے باپ نے تو کبھی ہمیں اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں، ساری زندگی بوجھ سمجھ کر سر سے اتار پھینکا۔ اگر اس دن وہ دعا کو گھر سے نہ نکالتے تو شاید دعا اس زرینہ تک نہ پہنچتی اور اس بیچاری کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ فضا گھر جا کر اپنے ماں باپ کو دعا کے بارے میں بتاتی ہے کہ میں نے آج دعا کو دیکھا ہے، وہ کافی عزت دار شخص کی بیوی ہے۔ یہ سن کر اسلم صاحب حیران ہوتے ہیں کہ وہ تو جس دلدل سے پکڑی گئی تھی، عزت دار کی بیوی کیسے بن سکتی ہے۔ وہ بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں ہوگا کوئی بد کردار انسان۔ وہ کہتے ہیں میں تم لوگوں کو کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ اس گھر میں دعا کا نام نہ لیا جائے، ورنہ میں تمہیں بھی اس کی طرح گھر سے نکال پھینکوں گا۔ فضا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں اپنے اخراجات خود پورے کرتی ہوں، اگر آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ نہیں دینا چاہتے تو مت دیں، میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ فضا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اسے اسلم صاحب اور فہمیدہ بیگم فوراً سے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ایسے میں ثانیہ بھی فضا کے موبائل سے دعا کو فون کر دیتی ہے، ہاسپٹل کا بتاتی ہے۔ اس کے بعد دعا ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، فضا کو آپریشن تھیٹر لے جایا جاتا ہے۔ ماں باہر پریشان کھڑی ہوتی ہے، ایسے میں دعا وہاں آ جاتی ہے۔ دعا کو دیکھ کر وہ رونے لگ جاتی ہے، اسے گلے لگاتی ہے۔ دعا تم یہاں، تم ٹھیک تو ہو؟ اتنا عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر تو ان کے آنسو ہی نہیں رک پا رہے۔ وہیں اسلم صاحب بھی دعا کو دیکھ کر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، چہرے پر غصہ، ناراضگی۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ کس نے بلایا ہے تمہیں؟ دعا کے ساتھ اس کے کارڈز دیکھ کر اسلم صاحب تھوڑا حیران ہوتے ہیں۔ اسلم صاحب جو کہ ہاسپٹل کے بل نہیں پے کر پا رہے ہوتے، دعا سارے بل پے کر دیتی ہے۔ فضا کے گھر بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میں خالہ بن گئی ہوں، لیکن اسلم صاحب کو تو دکھ ہی لگ جاتا ہے، ماں نے بھی بیٹیاں پیدا کی ہیں اور اب میری بیٹیاں بھی۔ فضا کو دعا گھر لے کر جاتی ہے اور تب سے دعا کے لیے اس گھر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہیں فضا سرفراز کو فون کر کے بتاتی ہے کہ سرفراز مبارک ہو، آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور باتوں باتوں میں اسے بتا دیتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری بہن ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، ضرور اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، اور تم تو تھے نہیں، میرے سارے ہاسپٹل کے بلز بھی دعا نے پے کیے ہیں۔ یہ سن کر تو سرفراز کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جاتی ہے۔ دعا نے اس کے بارے میں بتا دیا یا اس کی اصلیت کھل گئی تو وہ کیا کرے گا؟ ادھر نوشروان خوش ہے کہ آخرکار دعا کے گھر والوں نے اسے قبول کر لیا ہے، خود جاتا ہے دعا کے گھر۔ دعا کو لے کر اسلم صاحب اتنے بڑے آدمی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ اب فراز کی اصلیت تو سامنے آنا باقی ہے۔ فضا جب فراز اور اپنی شادی کی تصویریں دعا کو دکھاتی ہے تو دعا کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، یہ تو وہی فراز ہے جو کہ میری بہن کا شوہر ہے۔ دھوکے باز انسان۔ اسے یقین نہیں آتا کہ فضا جس کے لیے رو رہی ہے اس کے بچے کا باپ کمزاد انسان فراز ہے۔ وہ فضا پر اس راز کو نہیں کھلنے دے گی اور خود فراز سے جا کر ملے گی۔ دعا کو اپنے سامنے دیکھ کر فراز پریشان ہو جائے گا۔ دعا تم ایسے میں دعا اسے دھمکی دے گی کہ مجھے پہلے جیسی دعا مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گی۔ میری بہن کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا اور میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب اگر تم نے فضا یا اس کی بچی کو قبول نہیں کیا، اسے گھر واپس نہیں لے کر گئے، عزت سے نہیں رکھا، تو پھر تمہارا میں وہ حشر کروں گی ساری دنیا دیکھے گی۔ فراز اس کے ارد گرد کھڑے گارڈز کو دیکھ کر حیران بھی ہے اور پریشان بھی۔ اس کے بعد وہ دعا کے بارے میں ساری انفارمیشن نکلواتا ہے کہ وہ کس کی بیوی ہے، اور جب اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کے مالک نوشروان غزنوی کی بیوی دعا ہے تو وہ الٹا دعا کو دمکانا شروع کر دیتا ہے کہ جب تمہارے شوہر کو پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، میرے ساتھ آنکھیں بند کر کے چلی گئی تھی، اور میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 یہ تو تمہیں اندازہ ہی نہیں، تم تو بے ہوش تھی۔ یہ سب کچھ نوشروان کو جب پتہ چلے گا تو وہ ایک جھٹکے میں تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر تو دعا ڈر جاتی ہے، الٹا وہ اسے ڈراتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ نوشروان جو سمجھتا رہا کہ فراز دعا کا بہنوئی ہے اور شاید اسی لیے دعا سے ملنے آئے ہیں، لیکن فراز اسے ڈرانے دمکانے آیا تھا۔ وہ نوشروان کو سب بتانے کی دھمکی دیتا ہے اور انہی دھمکیوں سے ڈر کر دعا اس کی پروموشن کرواتی ہے، اس کی سیلری بڑھاتی ہے، آفس میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ نوشروان یہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ دعا کے بہنوئی اس کی بہن کو خوش رکھے گا تو دعا بھی خوش رہے گی،
لیکن وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ فراز ہی دعا کو برباد کرنے کا ذمہ دار ہے، وہ ابھی بھی اسے دھمکا رہا ہے۔ یوں آپ دیکھیں گے کہ فراز دعا کو بلیک میل کر کے دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا۔ آخرکار فضا کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ دعا کی بربادی کے پیچھے فراز کا ہاتھ ہے۔ وہ فراز کی باتیں سن لیتی ہے جو دعا سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، اور دعا سے پوچھتی ہے تو دعا روتے ہوئے سب بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد فضا تو فراز کو نہیں چھوڑنے والی۔ میں ساری زندگی آپ سے ڈرتی رہی، میری بہن کو میرے سامنے بد کردار کہہ کر مجھ پر ظلم ڈھاتے رہے اور میں برداشت کرتی رہی۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کی بربادی کے ذمہ دار آپ ہیں، بد کردار وہ نہیں، بد کردار آپ ہیں، تو آپ کو بتاتی میں۔ اور پھر فراز نوشروان کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ نوشروان کو بہت غصہ آتا ہے فراز کی باتیں سن کر، دعا سے بدگمان ہو جاتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ فراز ہی وہی شخص تھا، ابھی بھی تم اس سے ملتی رہی ہو اور میں بیوقوف بنتا رہا۔ اب دعا خاموش ہے اور نوشروان ناراض۔ وہ ناراض ہو کر آفس جاتے اور فراز پر غصہ ہوتا ہے، تمہاری اتنی جرت کہ تم میری بیوی کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ فراز کو یقین تھا کہ نوشروان اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، الٹا اس کی بیوی کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہاری بیوی آپ سے پہلے مجھ سے محبت کر چکی ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، میرے لیے اپنے گھر سے باقی تھی، وہ تو میں نے پیچھا چھڑوا لیا ایسی لڑکی سے، لیکن اب آپ کہاں پھنس گئے ایسی لڑکی کے چکر میں۔ وہ ایسی باتیں کرتا ہے دعا کے بارے میں، اور نوشروان غصے سے چلاتا ہے، بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو دعا کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا۔ لیکن فراز تو دعا کی کردار کشی کرتا ہے، میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی، اب آپ کو کیا بتاؤں اس بارے میں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ نوشروان دعا سے ناراض ہو جاتا ہے اور حویلی واپس چلا جائے گا، جہاں کشمالہ اسے قابو کرنے کی کوشش کرے گی، اسے یقین دلائے گی کہ میں نے کہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، لیکن آپ میری بات نہیں سمجھے تھے۔ وہ نوشروان کو مزید بدگمان کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نوشروان کو سب پتہ چل جائے گا کہ دعا کے ساتھ فراز نے دھوکہ کیا اور اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ دعا اپنے گھر چلی جاتی ہے، جہاں اسلم صاحب کہتے ہیں، دیکھا تم نے فہمیدہ بیگم، میں تمہیں سمجھاتا تھا کہ مت کرو اپنی بیٹیوں کی حمایت، آج انجام دیکھ لو ان کا۔ لیکن پھر نوشروان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ دعا سے معافی مانگتا ہے، اسے کہتا ہے کہ کاش دعا تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کبھی بھی تم سے بدگمان نہ ہوتا، میں نے تم سے بے حد محبت کی تھی، لیکن تم نے کیا کیا، مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنے دل کی بات بتا سکتی۔ دعا کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط کیا، وہ بھی نوشروان سے معافی مانگ لیتی ہے، اور نوشروان دعا کو بابا سائیں اور اماں سائیں سے ملوانے حویلی لے جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی دعا کو اپنے بہو کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ کشمالہ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب نوشروان مجھے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا تو میں کیوں اس کو پانا چاہتی ہوں، وہ بھی نوشروان سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ویورز، یہ کہانی پرومو سے لی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ڈرامہ کی کہانی کوئی اور رخ اختیار کر لے۔ آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ آپ لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ اجازت چاہوں گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔